ہوں گے کہ جناب کچھ چیزیں اسٹاک کر لیں اور پھر رمضان میں اس میں زیادہ پیسے کمائیں گے. یقیناً اسٹاک کرنا اور اپنی چیز کے قیمتاً زیادہ بیچنا کئی معاملات میں شرعاً جائز ہے، وہ ذخیرہ اندوزی کی بات الگ ہے. لیکن انٹینشن کیا ہے کہ رمضان میں نیکیاں کمانی ہے، رمضان میں مال کمانا ہے. اچھا، پھر مال کمانے میں بھی حلال و حرام کی تمیز بھی بعض اوقات نہیں رکھتے، بعض اوقات ملاوٹ کے معاملات بھی سامنے آتے ہیں کہ ماہ رمضان میں بھی ملاوٹ کر رہے ہیں. تو یہ پریپریشن کس چیز کی کرنی ہے؟ یعنی پریپریشن اللہ کی رحمتیں لوٹنے کی کرنی ہے. Absolutely right, Hassan. What I was thinking is for your point that certain places, certain countries, everywhere, when there is a big occasion, Yeah. the people, they do the sales, right? They cut the prices down, just because there is a big occasion. And when the Ramadan comes, I think we should cut the prices down rather than just thinking about making the profit worldly things. Rather than, this is for us to make the profit of hereafter. اللہ اللہ اللہ. But this is a mindset. یعنی یہ ذہن ہو کہ روزہ دار آسانی سے روزہ افطار کر لیں، ان کے گھر میں ایک ریلیکس داخل ہو. کیا فرمائیں گے؟ اور ایک بڑا پیرا آپ نے مدنی پھول ارشاد فرمایا کہ رمضان شریف کی آمد پر ہم نیتیں کیا کرتے ہیں. کہ جیسے آپ نے ارشاد فرمایا یہ سلسلہ بھی ماشاءاللہ رمضان شریف کیسے منایا جائے. تو جہاں پر الحمدللہ عز و جل بہت سارے ہمیں برکتوں اور رحمتوں کا نزول کا بھی احادیث میں وارد ہوتا ہے سب کچھ، وہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں تو کئی طبی فوائد بھی اس میں ہمیں بہت سارے ملتے ہیں. ہمیں سب سے پہلے تو نیت اپنی درست کرنی چاہیے رمضان شریف منانے کے لیے، کہ بے شک جسمانی فوائد تو ہمیں ملیں گے ہی ملیں گے، لیکن جیسا آپ نے شروع میں ارشاد فرمایا کہ جو برکتوں اور رحمتوں کے نزول کا سلسلہ ہے، اے کاش کہ ہمارا ذہن وہ بن جائے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رمضان شریف میں نیکیاں کر رہی ہیں، اور وہ تو ہمیں باقی فوائد تو ایسے مل ہی جائیں گے. اور اے کاش کہ ہم نیتیں بنانے والے بھی بن جائیں اچھی اچھی. I think even you can add the intention of having healthy, because it's also hadith of Rasulullah. روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے، بٹ with the intention of that if I become a healthy. اب میں صحت مند کیوں ہونا چاہتا ہوں کہ اس میں بھی اللہ کی عبادت کروں گا، تو پھر ورزش کرنا بھی، ڈائٹ کرنا بھی، یہ سب ثواب کا کام ہو سکتا ہے. لک ایٹ دا انٹینشن. اب مجھے صحت مند اس لیے ہونا ہے کہ میں ذرا لگوں، ذرا کچھ میری باڈی اچھی لگے، لوگ ذرا تعریف کریں، یہ الگ چیز ہے. اور میں صحت مند اس لیے ہونا چاہتا ہوں کہ بیماری سے بچ کر صحت مند ہوں گا تو اللہ کی عبادت اور اچھے طریقے سے کروں گا. تو اب یہ تمام وہ جو پریکاشنز ہیں فار ہیلتھ اور فار اپنی ذات کے لیے، وہ سارے انشاءاللہ امید ہے ثواب کے باعث بن جائیں گے. اب یہاں میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیو بات چل رہی ہے پریپریشن کی. آپ کی پریپریشن کیسی چل رہی ہے؟ آپ کو بتائیں گے لندن میں، خاص طور پہ یو کے میں رمضان میں کیا ماحول ہوتا ہے، کس طرح لوگ یہاں رمضان مناتے ہیں. لیکن چونکہ پریپریشن کی تیاری کی بات چل رہی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ نائٹ میچز کی تیاری کر رہے ہیں؟ آپ تیاری کر رہے ہیں کہ جناب چلو بھائی کون سی ٹیم ہے، کب کہاں رات کو کھیلنا ہے، کون سی روڈ گھیرنی ہے، کدھر لوگوں کو شور سے تنگ کرنا ہے. ذرا سوچے تو صحیح، مطلب آپ کس تیاری میں لگ گئے؟ یہ تو رحمتیں برکتیں روزانہ افطار کے وقت، ایٹ دا ٹائم آف افطار، ڈیلی 10 لاکھ لوگ، 10 لاکھ گناہ گار جہنم سے آزاد ہوں گے. اور آپ سوچیں ہماری تیاری تو یہ ہونی چاہیے کہ بخشش لینی ہے، رحمتیں لوٹنی ہے، خوب اللہ تعالیٰ کی برکتوں سے اپنے دامن کو بھرنا ہے. اور ہم پتہ نہیں کس تیاری میں لگ گئے. کوئی ہو سکتا ہے اسٹاک جمع کرنے میں لگ گیا، کوئی ساری رات ایسے شاپنگ سینٹر میں. ٹھیک ہے، جائز کاروبار کا میں منع نہیں کر رہا، لیکن آپ خود سمجھتے ہیں، کیونکہ میں پاکستان میں بعض اوقات ہم نے دیکھا کہ رات بھر شاپنگ سینٹر کھلے ہوتے ہیں، اس میں شاپنگ کرنے والوں کے بھی رات بھر ہجوم رہتا ہے، اور شاپنگ کروانے والوں جو دکانے والے ہیں، اب وہاں بے پردگی کا جو ماحول ہے، وہاں جو انوائرمنٹ ہے، یہ راتیں اس لیے نہیں ہیں. رمضان کی راتوں تو رحمت کا ندا دینے والا فرشتہ ان راتوں کو یہ ندا دیتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا اس کی توبہ قبول کی جائے. گویا رحمتوں کے در کھلے ہوتے ہیں اور بارش چھماچھم برس رہی ہوتی ہے. تو بی پریپیئر، تیار ہو جاؤ رحمتیں لوٹنے کے لیے، اپنا دامن پھیلانے کے لیے اور خوب برکتیں سمیٹنے کے لیے. ہم اس وقت چونکہ یو کے میں، تو یو کے کی بات کرتے ہیں. یہاں اس وقت سمر میں کئی میرے خیال 2-4 سالوں سے سمر میں آ رہا ہے رمضان، اور کئی عرصے تک اب گرمیوں میں رمضان نے تشریف لانا ہے. دنیا بھر میں کئی ممالک میں اس وقت سمر ہے، لیکن میں یہاں دیکھ رہا ہوں کہ ایک تو یہاں کا موسم بڑا انپریڈکٹیبل ہے. ہم جب یہ سلسلہ بھی کر رہے تھے اور ابھی بھی یہ ہے کہ پتہ نہیں یہ کب تک چل سکے گا، کیونکہ یہاں اچانک بارش آ جاتی ہے، اچانک دھوپ نکل آتی ہے، اچانک سردی لگنے لگ جاتی ہے. تو موسم تو چلے ایک ٹھیک ہے، دھوپ اتنی نہیں ہوتی یہاں پر، بٹ سمر ہونے کی وجہ سے ایک بڑا لانگ ڈے ہے. اور میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ ہم جب 9:15 بجے تقریباً مغرب پڑھ رہے ہیں، اور رات تقریباً جو ہے وہ ہماری ویب سائٹ کے مطابق 1-1:30 بجے فجر کا وقت بھی شروع ہو جاتا ہے. تو اٹ مینس 3-4 گھنٹے ہی آپ کو مغرب کے لیے، افطار کے لیے
تراویح کے لیے اور سحری کے لیے ملیں گے. تو کیسے گزارتے ہیں رمضان؟ Due to the extreme weather conditions, definitely there are certain issues with this country, but alhamdulillah I've seen a very positive trend towards welcoming Ramadan and spending Ramadan in UK. Sometime when I go to the masjid for Taraweeh Salah and I see the masajid are packed with Subhanallah, Subhanallah, and even they are doing iftar at around 9 o'clock, half 9, but still they are coming to the Taraweeh Salah. Subhanallah. This is itself a blessing of Ramadan. Subhanallah. Even in UK you would see the masajid are packed up. MashaAllah. People, they come and they stand for hours for Salatul Taraweeh. MashaAllah. Then they get back to home, right? A very short span of time they do their sahri and then again they go to work. Allah. An all long day. This is one of the positive signs you can see. When I think of this imagination and I see Muslims, it comes suddenly in my mind that Allah will forgive all of them. Allah, Allah, you see, Allah, subhanallah, the way they are striving, Allah, the way they are working hard all day. Allah. You see, there are certain people who are working just like a labor here, right? All day they are sweating, but in roza. Allah, alhamdulillah, they spend all their day or a complete long day. They still come to masajid for Taraweeh Salah. Then they very short, you see, span of time. اور سم ٹائم تو ایسا ہوتا ہوگا کہ آپ تراویح پڑھ کے وہی سحری کرتے ہوں گے اور آپ کا فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. مساجد میں ایسا بھی یعنی کہ ٹرینڈ نکل رہا ہے, لیکن یہ بھی الحمدللہ عز و جل اگر ہم دیکھیں بالکل بلیسنگ بھی ہے اور ایک ہمارے الحمدللہ عز و جل خوش آئین بات بھی ہے کہ ابھی تک الحمدللہ عز و جل رمضان شریف کا اتنا احترام ہمارے اسلامی بھائی یہاں پر کرتے ہیں. ایسا مدنی ذہن رکھنے والے اسلامی بھائی بھی ہیں جو کہ ظاہر سی بات ہے ہر کسی کی قوت برداشت اتنی زیادہ نہیں ہوتی, تو کئی اسلامی ایسا بھی کرتے ہیں کہ وہ اپنا کام ادا کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور کرنا بھی چاہیے. اگر کسی کام کی وجہ سے روزے میں تکلیف ہو رہی ہے, یہ مدنی پھول بھی مدنی چینل کے ناظرین لے لیں, چاہے یو کے میں ہو چاہے دنیا میں کہیں بھی ہو, آپ جو بزنس کر رہے ہیں, جو جاب کر رہے ہیں, آپ کی اس جاب کی وجہ سے, آپ کی اس کاروبار کی وجہ سے آپ پر روزہ ڈیفیکلٹ ہو رہا ہے, اور اتنا ڈیفیکلٹ, اتنا مشکل ہو رہا ہے کہ آپ کو لگتا ہے میں کمپلیٹ نہیں کر سکوں گا, تو روزہ نہ چھوڑیں. روزے کو نہ کہیں مجھے کام ہے, کام کو کہیں کہ مجھے روزہ رکھنا ہے, یہ فرض ہے مجھ پر. تو کام ہاف کریں, اپنے کام کو کم کریں تاکہ آپ روزہ پورا کر سکیں. اچھا, اس وقت چونکہ یوکے میں بات ہو رہی ہے اور ہمارے اسلام نے بتایا کہ آلموسٹ آپ ذرا غور کریں, یہاں پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, ایشین کنٹری کے ناظرین, یہ اللہ کی ہم پر کتنی بڑی رحمت ہے کہ ہمارے ممالک میں نارملی 12 گھنٹے, 14 گھنٹے, 15 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے. یہاں بعض اوقات 20-21 گھنٹے کا روزہ بھی ہوتا ہے. آپ سوچئے 2 یا 3 گھنٹے انہیں ملتے ہیں مغرب اور عشاء پڑھنے میں اور پھر تراویح پڑھنے میں, اسی میں کھانا بھی کھانا ہے, اسی میں جو ہے وہ نمازیں بھی پڑھنی ہے, اور پھر ماشاءاللہ مسجد پیک. یہ بہت بڑی بات ہے. شاید بہت سارے ناظرین یو کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ جناب وہاں کے لوگ نمازیں ہی نہیں پڑھتے, وہاں کے لوگ سارے بگڑے ہوئے. یقیناً بگڑے ہوئے لوگوں کی تعداد بھی ہر جگہ ہوتی ہے, مگر میری اپنی بھی ایک آبزرویشن ہے کہ ماشاءاللہ یہاں پر بہت زیادہ نمازوں کا رجحان ہے. عام نمازوں میں بھی مسجد میں بہت نمازی ہوتے ہیں, اور ماشاءاللہ رمضان میں تو میرا تو ابھی تک رمضان گزارا نہیں گیا یہاں پر, لیکن جس طرح بتا رہے, اور مجھے بالکل امید ہے کہ یہاں فل ہوتی ہوں گی مسجدیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ سارے نمازی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ سارے روزہ دار ہیں. میں ان سے تو بات کرتا ہوں, اپنے ہی ہیں, اور یو کے والے بھی اپنے ہی ہیں, بات کریں گے. میں ذرا ایشین کنٹریز کے اسلامی بھائیوں سے بات کر لوں کہ سوچو ذرا کہ جہاں 19, 20, 21 گھنٹے کا روزہ ہو وہاں لوگ روزہ رکھے, جہاں 14, 15, 16 گھنٹے کا روزہ ہے وہاں آپ روزے رکھنے میں بہانے تلاش کریں. اور پھر میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, بالخصوص جو افریقہ میں, ہاں آپ کو ناظرین ایک بات بتاؤں, اللہ کی رحمت اور شان دیکھیے, کہیں 20-21 گھنٹے کا روزہ ہے اور یہاں موسم بڑا خوشگوار رہتا ہے. پاکستان میں, انڈیا میں اس وقت شدید گرمی ہے, وہاں 15-16 گھنٹے کا روزہ ہے. لیکن ساؤتھ افریقہ کے اندر اس وقت بہت شدید ٹھنڈ ہے, وہاں ونٹر ہے, وہاں سردی کا موسم ہے, موسم سرما ہے. بلکہ بعض اوقات تو ایک بار میرا بھی جانا ہوا تھا مدنی قافلے میں وہاں پر ساؤتھ افریقہ میں رمضان میں, تو برف باری ہمیں ملی تھی, وہاں پر سنو فالنگ تھی, تو وہاں ہو سکتا ہے برف باری بھی اس بار بھی ہو, اور وہاں شام 4, 4:30, 5 بجے افطار ہو جاتا ہے. تو اب یہ اللہ کی بنائی ہوئی دنیا ہے, لیکن روزہ سب پر فرض ہے. ٹھنڈ والا بھی رکھے, گرمی والا بھی رکھے, لمبے دن والا بھی رکھے, کیونکہ ہم مسلمان ہیں, ہمارے اہم ترین فرائض میں سے ایک روزہ ہے. تو خدا را آج نیت کریں کہ انشاءاللہ ایٹ اینی کاسٹ کچھ بھی ہو جائے ہمارا روزہ قضا نہیں ہوگا انشاءاللہ. چھوٹی چھوٹی پرابلمز پر ہم روزہ چھوڑ دیتے ہیں, سر میں درد ہے, زکام ہو رہا ہے, آج فلاں میٹنگ میں جانا ہے, آج جناب یہ پرابلم ہے,
تو روزہ نہیں چھوڑنا. انشاءاللہ روزے کے فضائل ہمارا سلسلہ دیکھتے رہیں گے. آپ کو روزے کے فضائل بھی ہم بتائیں گے, آپ کو روزے کی کس قدر بلیسنگز. ابھی تو آپ نے سنا کہ دریا میں مچھلیاں افطار تک دعائیں کرتی رہتی ہیں, اس سے اور کیا چاہیے ہمیں. اچھا روزہ جو ہے نا یہ باطنی عبادت ہے, ہڈن ورشپ ہے. تو یہ ایک ایسی فارم ہے کہ جو بندہ جانے اور رب جانے. یہ عبادت کی ایک مزید فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ جب تک بندہ نہ بتائے پتہ نہیں چلتا کہ یہ روزے سے ہے کہ نہیں. تو یہ اللہ کو بڑا پسند ہے, اور اس کی جزا کے بارے میں روایتوں بھی الفاظ ملتے ہیں کہ روزہ دار کی جزا میں خود بروز قیامت عطا فرما, یعنی وہ کیا ملنا ہے. تو اس میں ہمیں سب کو تیاری کرنی ہے. اچھا اب یو کے میں یہ بتائیں نا کہ آپ نے تو سارے یو کے والوں کو جناب وہ بڑا اچھا کہہ دیا, سارے ہی اچھے ہیں ماشاءاللہ, لیکن ایسا بھی تو ہوگا. There is definitely always a two side of the story. But definitely when we talk about the positivity, as I you see just draw the picture of it for the imagination, that's how it works here. But definitely there is one issue here, that when we were talking about that Muslims sometimes they feel hard to observe fast, and I have seen non-Muslims here when they see Ramadan, they feel something. You see, for the Muslims it's a different occasion, and they respect it. Some people, personally I know, non-Muslims, they just want to try to observe how does it feel like Roza. They observe sometimes complete Ramadan they observe, just to see how does it feel like. And alhamdulillah I've seen some examples where they have just accepted Islam because of Ramadan, just because of Ramadan. MashaAllah. وہ لوگ جو روزہ نہیں رکھتے, ہم ان لوگوں کو بھی ایڈریس کریں نا کہ نارملی لوگ, کیا یہ وجہ ہوتی ہے روزہ نہ رکھنے کی کہ دن بڑا لمبا ہے, جو ہے وہ ہمیں بڑا مشکل ہو جائے گا, اور کیسے پورا دن بھوکے پیاسے رہیں گے. تو ایسی بھی یہاں پر لوگ تو ہوتے ہوں گے. Definitely. There are certain people just because of this issue, because it's being a long day, sometimes they think that it's not going to work for them, complete long day, and that is a hindrance. But I think still there is a majority of Muslims, alhamdulillah, they observe fast. دیکھیں روزہ دار کے لیے تو کیا بات ہے, لیکن جو روزہ نہیں رکھتا اس کے لیے بے حد عذابات, بہت ساری وعیدیں, جہنم کے عذابات, قبر میں اس کے لیے سختیاں. سلسلے میں انشاءاللہ آگے جا کے اب وہ باتیں بھی بتائیں گے جو احادیث میں ہیں کہ روزہ نہ رکھنے والے پر کس قدر عذاب اور وعیدیں ہیں. خدارا اپنے نازک بدن پر رحم فرمائیے. یہاں کی تھوڑی سی پیاس برداشت کر لیجئے, قبر کی اور محشر کی پیاس برداشت نہیں ہو سکے گی. یہاں کی تھوڑی سی تکلیف برداشت کر لیجئے. اگر قبر میں سانپ اور بچھو آ گئے, قیامت کے دن پیاسا کھڑا کر دیا گیا, اس دن کیا کریں گے. تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, پلیز یو کے میں ہوں کہیں بھی ہوں, اس بار کوئی روزہ ہمارا قضا نہیں ہونا. ایک روزہ قضا ہو گیا اور کوئی اس کے کفارے میں یا اس کے بدلے پوری زندگی روزہ رکھے, ٹھیک ہے, جو قضا کا حکم ہے وہ الگ ہے, لیکن جو بلیسنگز, جو رحمتیں, جو برکتیں, ساری زندگی روزہ رکھ لے, اس ایک روزے کی برکتیں وہ نہیں پا سکتا. تو کیوں چھوڑے ہم رمضان میں روزہ. بلکہ اب تک جو قضا ہو گئی ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, وہ بھی آپ نے رکھنی ہے, اس کا بھی کیلکولیشن کرنا ہے. ایک اور بات بتائیں سلسلے کو اختتام سے پہلے, کہ کھانے پینے میں اب ظاہر ہے ہی 3 گھنٹے, تو جو کھانا ہے نا وہ میرا خیال ہے جو ٹوٹتے ہوں گے نا یو کے والے کہ بھئی یہ بھی کھا لوں, وہ بھی کھا لوں, وہ بھی پی لوں, وہ بھی پی لوں, تو اس میں بیماری کا بھی ریشیو بڑھ جاتا ہوگا, کیونکہ ہمارا فیکٹری سسٹم جو اسٹمک ہے وہ تو ظاہر ہے آہستہ آہستہ ہضم کرے گا. تو کیا فرماتے ہیں؟ جی ماشاءاللہ, بہت اچھی طرف توجہ دلائی آپ نے. اور اس میں میں سمجھتا ہوں الحمدللہ عز و جل جتنا ایک قسم کا انقلابی طور پر تبدیلی دعوت اسلامی اس ماحول میں لے کر آئی ہے, کیونکہ الحمدللہ عز و جل ہمارے جو اعتکاف ہوتے ہیں یا دیگر معاملات ہوتے ہیں, کیونکہ ہمارا ایک ٹرینڈ بن چکا ہے کہ افطاری میں پکوڑے سموسے تو لازمی ہونا چاہیے. وہ تو ایسا لگتا ہے واجبات میں سے. بالکل, جب تک وہ نہ ہو تو ہمارا روزہ لگتا ہے کھلا ہی نہیں ہے ابھی تک. تو الحمدللہ عز و جل جو ہماری دیگر مساجد میں سنت اعتکاف ہوتے ہیں یا اس طرح کی ترکیب ہوتی ہے, جب الحمدللہ عز و جل اس میں جو ہمارا سادگی کا ایک ذہن ہوتا ہے, جو سادہ کھانا کھلایا جاتا ہے, اس کی وجہ سے الحمدللہ عز و جل وہ معتکفین کافی حد تک بچ جاتے ہیں. کیونکہ جب آپ 19 سے 21 گھنٹے کا روزہ رکھیں گے, اس کے بعد افطاری میں آپ ایک دم سے تلی ہوئی چیزیں یا یہ چیزیں کھائیں گے, اور پھر آپ تراویح کے لیے مسجد جائیں گے, تو وہ پھر آپ کا سارا آپ کا سسٹم بھی ڈسٹرب رہتا ہے. پھر وہ ڈکاروں کا معاملہ, اور وہ پھر کھانسی, اور وہ ایک دم سے کولیسٹرول اور وہ سارا بڑھ جاتا ہے. نا ایک تو بھوک لگی ہے, 3 گھنٹے ہی ملے ہیں, اس میں بھی آپ ہمیں ریسٹرکشن دے رہے ہیں کہ یہ بھی نہ کھاؤ, وہ بھی نہ کھاؤ. ہوں تو سانو کھانے دو نا بھائی. وہ تو پھر یعنی کہ بہت ساری, جس طرح الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بھی ہمیں ذہن عطا فرمایا, بے شمار ہیلدی یعنی کہ چیزیں, یس دیٹس رائٹ, ہیلدی چیزیں اگر ہم کھائیں تو انشاءاللہ اس سے بھی الحمدللہ پیٹ بھر جاتا ہے. اور ایون یہاں پر جو ایسے لوگ جو کہ صحت
کے شعبے سے وابستہ ہے. کچھ ایسی ٹپس بتائے نا کہ ایسا کیا کھائے, کیونکہ 19-20 گھنٹے بھوکا رہنا ہے تو کچھ ایسا کھا لے کہ تھوڑا سا طاقت بھی رہے. جو اس طرح کے اسلام میں جو کہ صحت کے شعبے سے وابستہ ہیں, ان سے جب یعنی کہ بات ہوئی کہ اتنا لمبا ٹائم آپ نے کچھ نہیں کھایا, تو سب سے بہتر تو یہ ہے کہ جتنا فلوئڈ آپ کنزیوم کر سکیں. ٹھیک ہے, یعنی لکوڈ جتنا پی سکے. اور جتنا آپ کے ایسے فروٹس جیسے تربوز ہو گیا, خربوزہ ہو گیا, جن سے جو ہے فلوئڈز آپ کی باڈی میں وہ کمی پوری کر دے. اور ظاہر سی بات ہے جو بھی آپ احتیاطی کھانا کھائیں, زیادہ تیل اور مسالے وغیرہ نہ ہو, تاکہ آپ کو جو ہے تراویح وغیرہ میں آزمائش نہ ہو. پھر سحری کا جب وقت آئے تو 2-3 گھنٹے بعد تو جگہ نہیں ہوتی. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں بھی جو کھجور شریف ذہن نصیب کے ہمارا وہ ذہن بن جائے, یا پھر پوریج ہو گیا, سیریلز ہو گیا ایسے جو کہ ہیلدی سیریلز, یعنی جو بھی ویٹ سے ریلیٹڈ چیزیں, گندم والی جو آئٹمز ہیں, اور جیسے کارن فلیکس وغیرہ ہے, تاکہ وہ جو ہے جی وہ کھایا بھی جاتا ہے اور اسے انرجی بھی دن میں باقی رہتی ہے کہ آپ جو ہے نا وہ کر لیتے ہیں. بڑی اچھی بات ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیو. بعض اوقات لگتا ہے ٹائم تھوڑا ہے, زیادہ کھا لو, لیکن وہ سارا دن پھر تکلیف رہتی ہے, کیونکہ یہاں موسم بہت جلدی تبدیل ہوتا ہے. تو اگر آپ ٹھنڈا پانی, جوسز, ڈرنکس یا بہت پیا جاتا ہے, اس سے احتیاط کریں, سادہ پانی زیادہ پیجیے گا. اور پھر جیسے یہ فروٹس ہے جس میں فروٹ زیادہ ہے, وہ آپ زیادہ سے زیادہ استعمال کریں. ٹھنڈی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں, اور پھر تلی ہوئی چیزوں سے. کیونکہ ایک اور بات بتاؤ, مجھے کسی ریسٹورینٹ والے نے بتایا, جو یہ ہوتے ہیں نا آل یو کین ایٹ, جو بفے سسٹم والے ہوتے ہیں, تو ان کے بڑے فرائز رکھے ہوں گے. آپ دیکھیں جتنے یہ جو اس طرح کے ہوٹل والے ناراض نہیں ہونا بھائی, ہوٹل والوں اسٹارٹرز جس کو آپ کہتے ہیں, اس میں سموسے ضرور ہوں گے, پکوڑے ضرور ہوں گے, ایسی چیزیں ہوں گی جو تیل والی ہوں گی. تو چکن بھی وہ والا رکھیں گے جو فرائی ہوگا زیادہ. تو اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ یہ کھائے نا تو جلدی پیٹ بھر جاتا ہے. تو بولی ہم بڑے خوش ہوتے ہیں جب کوئی بندہ فرائز کھاتا ہے. تو ہیلدی فوڈ کھائیں. ہم نارملی پتہ کیا کرتے ہیں, ہم رمضان میں عام دنوں سے زیادہ کھاتے ہیں. ایسا ہی ہے. اب ایسا کیوں بھائی؟ وجہ یہ ہے افطار میں اس لیے زیادہ کھاتے ہیں کہ سارا دن بھوکا رہا تھا, سحری میں اس لیے زیادہ کھاتے ہیں کہ سارا دن بھوکا رہنا ہے. بعض لوگوں کا تو رمضان گزر کر وزن بڑھ جاتا ہے. You are absolutely right. In UK, alhamdulillah, people, they are well settled, and as far as the food is concerned, I think majority of them, they don't have such problems. Their fridges are packed up. They've got so much. You see, Allah ne badi nematun se nawaaza hai. Allah tabarak wa ta'ala has given them blessings. But when I think and remember 1400 years ago, the time of Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, if we just imagine the spirit of that Roza, the spirit of that Ramadan, when Sahaba Kiram, they did not have even dates to eat. They would just do iftar and sahar with only dates and water. And when I imagine that, you see, sometimes the tears come down, and it just feels like we are not doing nothing. Allah has given us so much, but still we don't fast. Still we do not respect Ramadan. Still we do not. And this is the کس پہلو کی طرف ماشاءاللہ توجہ دلائی ہے, ذرا غور کیجئے. ویسے بھی دیکھیں نا, روزہ رکھ کر بھوک لگے, پیاس ہو, تھکن لگے تو روزہ ہے نا, روزے کا مزہ ہے. فیل ہو کہ میں نے کچھ کیا, اللہ قبول فرما لے, اللہ کی رضا کے لیے بھوکا پیاسا رہا ہوں. اب اتنا کھا لیا, اتنا پی لیا کہ جناب پھر سوتے بھی رہے, اٹھے بھی نہیں. کہ جب میں چھوٹا تھا, ہمارے ایک علاقہ تھا کراچی میں, تو وہاں کچھ لوگ روزہ رکھتے تھے, اور وہ اپنے روزے کو کہتے تھے ہم بھوپو ٹو بھوپو روزہ رکھتے ہیں, یعنی سائرن ٹو سائرن روزہ. تو یہ کون سا روزہ ہے بھائی؟ وہ سحری کر کے سوتے تھے اور افطاری میں اٹھتے تھے. اب نہ کوئی نماز پڑھی, نہ کچھ کیا. اب ایسا روزے کا کیا فائدہ؟ تو روزہ اگر یو کے والوں کو تھوڑا سا ٹف لگتا ہے تو روزہ ہے ہی اس کا نام. اور بڑی خوبصورت بات کی کہ وہ دن یاد کرے جب کونین کے والی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب روزہ رکھتے. گرم عرب کے گرم ممالک ہے, کھانے کو تھوڑا ہے, کبھی کبھی افطار کے لیے کچھ ہوتا بھی نہیں تھا, 1-2 کھجوریں ہوا کرتی. آج ہمارے فریج بھرے ہوئے ہیں, اللہ نے بہت ساری نعمتوں سے بالخصوص اس خطے کے مسلمانوں کو نوازا ہے. تو خدارا اللہ کی اتنی نعمتیں ہوں پھر بھی شکر نہ کریں, پھر بھی روزہ نہ رکھیں, پھر بھی ان برکتوں کو حاصل نہ کریں, یہ بہت بڑی ناشکری ہے. انشاءاللہ رمضان کیسے گزاریں یہ سلسلہ لے کر پھر حاضر ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماہ رمضان صحت و عافیت کے ساتھ عطا فرمائے. جو نیک بندے اللہ کی رضا والے کام کریں, اس مہینے میں برکتیں لوٹیں, مولا کریم ان برکتوں میں ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے. ہم بھی اپنے رب کی رحمت کے بڑے تمنائی بھی ہیں, اور اللہ کی رحمت سے امید بھی ہے کہ وہ کریم رحیم جہاں نیکوں پر اپنی رحمتوں کی بارش برسائے گا, ہم گناہگار بھی ضرور اس سے حصہ پائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آ گیا رمضان, عبادت پر کمر اب باندھ لو, فیض لے لو جلد کے دن 30 کا مہمان ہے.
آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر کیوں تشریف لائے؟ قابیل نے حابیل کو کیوں قتل کیا؟ طوفان نوح آنے کا کیا مقصد تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کے بھائیوں کی عداوت، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات، امام الانبیاء شفیع روز جزا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت، صحابہ کرام علیہم الرضوان اور اولیاء عظام کے واقعات، ادوار در ادوار ملتی ہے کہانیاں، مگر ان سب کہانیوں میں ہے موجود ایک سبق۔ دیکھیے سلسلہ سبق آموز سچی کہانیاں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔